السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اور اس سے اچھی بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور پھر اعلان کرتا پھرے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ ناظرین کرام، آج کی گفتگو کا موضوع ہے دعوت دین میں خواتین کا کردار۔ جیسا کہ موضوع سے اور اس کے عنوان سے ظاہر ہے، اس کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ دعوت دین سے تعلق رکھتا ہے اور دوسرا خواتین کے کردار سے تعلق رکھتا ہے۔ جہاں تک دعوت دین کا تعلق ہے، یہ شریعت کا، دین کا آپشنل سبجیکٹ نہیں ہے، یہ اختیاری مضمون نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ شاید دین کی دعوت یہ ایک اختیاری مضمون ہے، اسی وجہ سے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو علماء کرام ہے یا جو اسکالرز ہیں یا جو دین کے داعی ہیں، ان کا گویا ایک پروفیشن ہوتا ہے، داعیانہ ایک ان کا شعبہ ہوتا ہے، تو وہ اپنے اسی وجہ سے وہ داعی ہوتے ہیں، وہ دین کی دعوت کا کام کرنے والے ہوتے ہیں، اور باقی مسلمان شاید اس سے سارے معاملے سے اور اس سارے فرض سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ گویا ایک جیسے فرض کفایہ کسی کیفیت ہے کہ علماء کرام کام کر رہے ہیں تو دعوت دین کا فریضہ سر انجام پا رہا ہے، اس لیے باقی لوگوں کو ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین کرام، یہ بالکل غلط تصور ہے۔ دعوت دین اصل میں آپشنل سبجیکٹ نہیں ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ دعوت ہی آپشنل نہیں ہے، یہ کمپلسری سبجیکٹ ہے، یہ لازمی مضمون ہے ہماری زندگی کا۔ لہٰذا یوں کہہ لیجئے کہ ہر شخص داعی ہوتا ہے۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ بنیادی طور پر ہر شخص داعی ہوتا ہے، اور ہر شخص جب داعی ہوتا ہے، ہر شخص داعی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص ایسا کردار رکھتا ہے کہ کوئی نہ کوئی زندگی میں اس سے متاثر ہو رہا ہوتا ہے، اس کی بات سے انسپائر ہو رہا ہوتا ہے۔ بچے اپنے بڑوں کو دیکھ کر سیکھتے ہیں، شاگرد اپنے اساتذہ کو دیکھ کر سیکھتے ہیں، اور علی ھذا القیاس مختلف جگہوں پہ جب ہم مختلف لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ان سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، ان سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں، گویا ہم ان کی دعوت کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں، ان سے انسپائر ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو لوگوں کو، دوسروں کو انسپائر کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو دوسروں سے انسپائر ہو رہے ہیں۔ تو اس داعی اور دعوت کا جو کام ہے، یہ گویا ہر وقت ہماری زندگی کے ساتھ متعلقہ کام ہے، اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس دعوت کے کام سے الگ ہو۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ داعی اگر نہیں ہے تو وہ مدعو ہے، یعنی وہ دعوت کا شکار ہو جاتا ہے، وہ کسی نہ کسی کی دعوت کا شکار ہو جاتا ہے۔ یا تو کوئی شخص جو اپنی زندگی میں، اپنے کردار میں، اپنی ویلیوز کے اندر، اپنی اقدار کے اندر کوئی شخص مضبوط ہے تو وہ دوسروں کو متاثر کرے گا، گویا وہ داعی ہوگا۔ اور اگر کوئی خود متاثر کرنے والا نہیں ہے اور یہ حیثیت نہیں رکھتا، اتنا مضبوط نہیں ہے، یا کردار میں اتنا مضبوط نہیں ہے، یا وہ داعی نہیں ہے، تو وہ لازماً پھر دوسروں کی دعوت کا شکار ہو جاتا ہے، اور پھر اس صورت میں گویا دعوت کا عمل تو پھر بھی جاری رہتا ہے۔ یا تو کچھ لوگ داعی ہیں جو دعوت دینے والے ہیں، اور یا پھر کچھ مدعو ہیں جو دعوت کا شکار ہونے والے ہیں، جو بلائے جا رہے ہیں۔ لہٰذا اس دنیا میں جب ہم اس نظر سے اور اس نگاہ سے اور اس زاویہ سے دیکھتے ہیں، تو جب کبھی ہم یہ شکایت کو نہ ہوں
کہ ہماری اولادیں جو ہیں وہ مغرب کی دل دادہ ہوتی جا رہی ہیں، یا مغرب ہماری اولادوں کو خراب کر رہا ہے، یا میڈیا ہماری اولادوں کو خراب کر رہا ہے، یا واٹ ایور جو بھی اس طرح کی کوئی بات ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور ہماری اولادیں جو ہیں اپنی اقدار میں مضبوط نہیں، یا ہم اپنی اولادوں کو اپنی اقدار میں مضبوط کر نہیں سکے۔ اگر وہ مضبوط ہوتے اور مضبوط ہوں تو پھر کبھی بھی وہ متاثر نہیں ہوتے، وہ متاثر کریں گے، وہ جہاں کہیں ہوں گے وہ ماڈل ہوں گے۔ لہٰذا ہر انسان جو ہے وہ اپنی اقدار کے اعتبار سے، یعنی یہ میں انسانی سطح کی بات کر رہا ہوں کہ ہر انسان جو ہے وہ داعی ہوتا ہے، اور دعوت کا جو میدان ہے اس میں وہ اپنے خدمات سر انجام دے رہا ہوتا ہے، ہر وقت کچھ نہ کچھ دعوت۔ لیکن دعوت کس طرف دے رہا ہے، یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دعوت کس طرف دے رہا ہے۔ جو مسلمان ہوتا ہے وہ ہمیشہ داعی اللہ ہوتا ہے۔ یا اگلا سٹیپ آ گیا، پہلے سٹیپ کے اوپر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر شخص جو ہے وہ داعی ہوتا ہے، اور جو داعی نہیں ہوتا وہ دوسروں کی دعوت سے متاثر ہوتا ہے۔ لہٰذا اب دیکھیں، مثال کے طور پر برطانیہ میں ایک تنظیم ہے کرسچنز کی، جس کو کہتے ہیں جیہوواز وٹنسز، جو شاہدین الی اللہ کہہ لیجیے اس کا ترجمہ، کہ جیہوا خدا کو کہتے ہیں اور وٹنسز کا مطلب شاہدین، تو وہ شہداء الی اللہ کہہ لیجیے۔ تو وہ ایک اس طرح کی، بالکل جیسے ہمارے مسلمانوں کی تبلیغی جماعت ہے، اس طرح کی ایک جماعت ہے ان کی، اور وہ گھر گھر جاتے ہیں اور کرسچینٹی کی تبلیغ کرتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس وجہ سے، اور بہت سارے لوگوں کی اولادیں اس وجہ سے اس کرسچینٹی سے متاثر ہو جاتی ہیں، اور لوگ جو ہیں پھر وہ گلہ کرتے ہیں، وہ شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری اولادیں جو ہیں وہ دعوت کا شکار ہو گئیں، تو اب ہم کیا کریں۔ اس میں کسی کی مضبوطی کا دخل نہیں ہے، اس میں اپنی کمزوری کا دخل ہے۔ ہم کمزور ہیں، اس لیے ہم یا ہماری اولادیں جو ہیں دوسروں کی دعوت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ایک تو ہر شخص کو داعی ہونا چاہیے، بجائے دعوت کا شکار ہونے کے اس کو خود داعی ہونا چاہیے، خود ماڈل ہونا چاہیے، اپنی اقدار میں مضبوط ہونا چاہیے۔ جب وہ مضبوط ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اس کے نتیجے میں دعوت جو ہے وہ پھیل رہی ہے۔ اب یہ جو اگلا سٹیپ میں عرض کر رہا تھا کہ دعوت الی اللہ ہے یا دعوت الی غیر اللہ ہے، جو مسلمان ہے وہ مسلمان داعی ہوگا تو ہمیشہ دعوت الی اللہ دے گا۔ میں نے جو آیت بھی شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ یہ ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا۔ سبحان اللہ، گویا ہر شخص کو داعی الی اللہ ہونا چاہیے۔ یہ قرآن کا جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ ہر شخص کو داعی الی اللہ ہونا چاہیے۔ دعوت اگر کوئی شخص نہیں دیتا، یہ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ لازمی مضمون ہے، اور دعوت کس طرف ہونی چاہیے؟ نیکی کی طرف ہونی چاہیے، برائی کی طرف دعوت نہیں ہونی چاہیے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ داعی الی الشر ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ داعی الی الخیر ہوتے ہیں۔ تو داعی الی الخیر بننا چاہیے، داعی الی الشر نہیں بننا چاہیے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مفاتیح الخیر ہوتے ہیں، یعنی خیر کی چابیاں ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ خیر کے دروازے کھولتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ جو ہیں مفاتیح الشر ہوتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے شر کے دروازے کھولتے ہیں۔ تو آپ کو مفاتیح الخیر بننا چاہیے۔ لہٰذا اگر آپ خیر کی طرف دعوت دے رہے ہیں، نیکی کی طرف دعوت دے رہے ہیں، تو وہ دعوت الی اللہ ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ داعی الی اللہ ہیں۔ اور اگر آپ دعوت دیکھیں، یہ جو دعوت خیر کی طرف دعوت ہے، اس کو قرآن پاک میں اور احادیث میں امر بالمعروف کہا گیا ہے۔ امر بالمعروف والنہی عن المنکر، کہ یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ لہٰذا اگر کوئی شخص برائی سے منع کر رہا ہے، نیکی کا حکم دے رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ داعی الی اللہ ہے۔ اور یہ وہ کام ہے کہ جو لازماً کرنا پڑے گا۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ کمپلسری سبجیکٹ ہے، یہ آپشنل نہیں ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تمہیں لازماً نیکی کا حکم دینا پڑے گا، لازماً تمہیں برائی سے منع کرنا پڑے گا، نہیں تو پھر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ، نہیں تو اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر کوئی عذاب نازل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر،
ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، پھر تم اللہ کو پکارو گے، دعائیں کرو گے، اور تمہاری دعائیں تک قبول نہیں ہوں گی، دعائیں تک نہیں سنی جائیں گی جب اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب کسی کیفیت نازل کر دے گا۔ اور یہ عذاب کسی کیفیت کیوں ہوتی ہے؟ یہ اس صورت میں ہوتی ہے، یہ اس وقت ہوتی ہے جب انسان اپنے اس بنیادی فریضے سے دستبردار ہو جائے اور اس بنیادی فریضے سے کنارہ کشی اختیار کر لے، اور وہ فریضہ کیا ہے؟ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ لہٰذا جو داعی، مسلمان جو داعی ہوتا ہے، وہ ہمیشہ داعی الخیر ہوتا ہے، داعی اللہ ہوتا ہے، اور اس کو ہمیشہ اللہ کی طرف دعوت دینی چاہیے۔ یا مسلمان، یوں کہہ لیجئے کہ مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو ہر وقت اللہ کے راستے میں، اللہ کی طرف اس کی دعوت۔ اچھا، دعوت کا مطلب تقریریں کرنا نہیں ہوتا، ہم نے یہ بھی سمجھا ہوا کہ شاید دعوت کا معنی تقریریں کرنا ہے۔ تقریر کرنے کے باوجود اگر کسی شخص کو انسپائریشن نہیں ہوتی، کوئی شخص جو ہے وہ اللہ کی طرف نہیں آتا، اور آپ کی تقریر سننے کے باوجود کسی شخص کو اللہ یاد نہیں آتا، کسی شخص کا ایمان تازہ نہیں ہوتا، تو تقریر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو تقریر بھی جو ہے وہ دعوت نہیں ہے، دعوت اللہ نہیں ہے۔ وہ ہو سکتا ہے کہ تقریر سن کے کوئی شخص آپ کے فن تقریر کا دل دادہ ہو جائے، ہو سکتا ہے کوئی شخص آپ کی اس گفتگو کو کاپی کرنا شروع کر دے، ہو سکتا ہے اس طرح کی بہت سارے، اور ہو سکتا ہے اس کے نتیجے میں آپ کو کوئی مالی فائدہ بھی مل جائے، یہ فوائد حاصل ہو جائیں۔ لیکن وہ جو اصل مقصد ہے کہ دیکھ کر، سن کر اللہ یاد آ جائے، تو وہ داعی اللہ وہ ہے جس کو دیکھ کر یا جس کو سن کر اللہ یاد آ جائے۔ اگر مسلمان کو دیکھ کر، مسلمان کو سن کر، مسلمان کے پاس بیٹھ کر اللہ یاد نہیں آتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ داعی اللہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا یہ تو ایک بڑی بنیادی گویا بات ہے کہ ہر مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو داعی اللہ ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جانا چاہیے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، مسلمان کو دیکھ کر اللہ یاد نہیں آتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ داعی اللہ نہیں ہے، وہ داعی غیر اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ داعی اللہ نہیں ہے یعنی اس کو دیکھ کر اللہ یاد نہیں آتا، اس کو اور چیزیں، میٹیریل، مادی مفادات اور چیزیں، مختلف چیزوں کی طرف انسان کی توجہ جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ داعی اللہ نہیں ہے، وہ داعی غیر اللہ ہے۔ اور جب وہ داعی غیر اللہ ہوگا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کی طرف بلایا کریں، آپ کی دعوت اپنے رب کی طرف ہونی چاہیے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین کی طرف آپ مشرکین میں سے نہ ہو جائیں۔ اللہ، یہ کہا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جا رہا ہے، لیکن دراصل پوری امت کو سنایا جا رہا ہے کہ جو شخص داعی اللہ نہیں ہوتا، پھر وہ داعی غیر اللہ ہوتا ہے، اور جو داعی غیر اللہ ہوتا ہے گویا وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اپنے رب کی طرف بلاؤ، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین میں سے نہ ہو۔ ان بنیادی باتوں کو آپ سامنے رکھتے ہوئے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو خواتین کو اس میں شامل کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہر مسلمان مرد، اس کے اوپر دعوت کا جو فریضہ ہے وہ بنیادی فریضے کے طور پر عائد ہوتا ہے، اور وہ کمپلسری سبجیکٹ ہے، اسی طرح خواتین کے لیے بھی یہ کمپلسری سبجیکٹ ہے، خواتین کے لیے بھی یہ آپشنل نہیں۔ جب ہر مسلمان اس کے اندر شامل ہو گیا تو ہر مسلمان میں مرد بھی شامل ہے اور عورت بھی شامل ہے۔ اسی لیے اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، کہ جو مومن مرد ہیں اور مومن عورتیں ہیں یہ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، اور کرتے کیا ہیں؟ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ اللہ اکبر۔ ان کی بنیادی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ یہ بنیادی ایک کمپلسری سبجیکٹ کے طور پر جس طرح مسلمان مردوں کے ساتھ یہ بات جڑی ہوئی ہے، اسی طرح یہ مسلمان عورتوں کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا اس کو اگر آپ ہماری تاریخ کے اندر دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے تک، اور پھر صحابہ کرام کے دور کے اندر، یعنی خلفائے راشدین کے دور کے اندر، اور بعد کے ادوار کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین بھی مسلمانوں کے ہاں بطور داعی پیش ہوتی تھیں،
اور وہ بھی اسلام کی خدمت اور اشاعت میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتی تھیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ خواتین کو جو ہے وہ سمجھا جائے کہ یہ پیچھے ہیں اور ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے یا ان کو دعوت کے اندر ان کا کوئی کردار نہیں ہے، بلکہ دعوت کے اندر ہمیشہ ان کا مؤثر کردار رہا ہے، اور اس مؤثر کردار کے لیے ان کو ہمیشہ معاشرے کے اندر ایک اہم عضو اور اہم رکن سمجھا گیا ہے اور سمجھا جاتا رہا ہے۔ مثال کے طور پر جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے تو کتنا نمایاں کردار ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، سبحان اللہ۔ اور بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار جو ہے وہ تو بعثت سے قبل ہی شروع ہو گیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر شام گئے تھے، مال تجارت لے کر، تو آپ کو معلوم ہے کہ وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی کوئی تقریر نہیں فرمائی۔ آپ ابھی تک نبی بھی نہیں بنے تھے، اس وقت تک آپ کو نبوت ہی نہیں ملی تھی، آپ نے کوئی وہاں پہ تقریریں نہیں فرمائی، کوئی کچھ نہیں کیا۔ کیا کیا کہ آپ نے صرف ایک عمل کیا کہ جس کے نتیجے میں آپ شام کی تجارتی منڈی میں اوور نائٹ، ایک ہی رات میں آپ مشہور ہو گئے، کہ لوگ جو ہیں وہ حیران ہو گئے کہ حجاز سے جو ہے وہ ایک تاجر آیا ہے اور اس کے بارے میں سب کے ہاں شہرت ہو گئی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف یہ تھی کہ رات کو بارش ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تجارتی مال تھا، جو غلہ تھا، اس کو جو خشک غلہ تھا اس کو الگ کر لیا اور جو گیلا تھا اس کو الگ کر لیا۔ اور جب گاہک آتا تھا تو اس کو بتاتے کہ اس کی قیمت زیادہ ہے، اس کی قیمت کم ہے، اور گاہک پوچھتا تھا کہ اس کی وجہ کیا ہے، تو آپ فرماتے تھے کہ جس کی قیمت کم ہے وہ گیلا ہے، اس کے اندر پانی مکس ہوا ہے، تو اس کا وزن زیادہ ہے اس لیے ہم نے قیمت کم رکھی ہے، اور جو خشک ہے اس کی قیمت زیادہ ہے۔ تو یہ گویا گاہک کی خیرخوائی کر رہے ہیں، اور یہ رواج وہاں پہ اس تجارتی منڈی کے اندر کبھی یہ کسی نے دیکھا نہیں تھا، یہ وہاں کا رواج تھا ہی نہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ گاہک کی خیرخوائی کرے۔ تو یہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح سے خیرخوائی کی تو ایک ہی رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری منڈی کے اندر مشہور ہو گئے کہ ایک حجاز کا تاجر ہے اور وہ بڑا شاندار تاجر ہے۔ اللہ، یعنی کوئی بھی عمل آپ ایسا کرتے ہیں تو دعوت کے لیے آپ کو کوئی تقریریں نہیں کرنی پڑتی، کوئی آپ کو کہیں اور سے میٹیریل نہیں لانا پڑتا، بلکہ آپ کا کردار جو ہے اپنا وہی دعوت ہوتا ہے، اور لوگ آپ سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں، یا آپ لوگوں کو متاثر کر رہے ہوتے ہیں، یا آپ خود لوگوں سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ برطانیہ میں مجھے کسی نے یہ واقعہ سنایا کہ کوئی لڑکا پاکستانی وہاں گیا تھا، طالب علم، اور ظاہر ہے پاکستانی طالب علم وہاں جاتے ہیں تو وہ جا کے، کیونکہ ان کو بہت مسائل ہوتے ہیں، انہوں نے کام بھی کرنا ہوتا ہے، تو وہ کسی گھر والوں سے اس نے ایک کمرہ کرائے پہ لیا ہوا تھا، اور وہاں کے جو گھر ہیں وہ چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں، ایک کمرے کی آوازیں دوسری طرف جاتی ہیں، لکڑی کے گھر بنے ہوتے ہیں، اور ایک کمرے کی آوازیں دوسری طرف جاتی ہیں۔ تو وہ لڑکا جو تھا وہ سارا دن اپنی یونیورسٹی کالج پڑھتا، شام کو وہ اپنے جاب کرتا، جاب کرنے کے بعد آ جاتا، تھوڑی دیر آرام کرتا، اور تہجد کی اس کو عادت تھی، اور وہ تہجد کے وقت اٹھ جاتا، اور اٹھ کے وہ اپنے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا اور روتا۔ گھر والوں نے ایک دو دن دیکھا کہ یہ بچہ جو ہے وہ رات کو روتا ہے، اس کو کیا مسئلہ ہے؟ تو سارے جڑ کے آ گئے اس کو پوچھنے کے لیے کہ تم روتے کیوں، تو کیا تمہیں یہاں پہ کوئی تکلیف ہے؟ تو اس نے بتایا کہ نہیں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، میں تو اپنے اللہ کے سامنے روتا ہوں، اپنے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہوں۔ تو وہ پوچھنے لگے کہ کیوں روتے ہو، اللہ کے سامنے بھی کیوں روتے ہو، کیا مسئلہ کیا ہے؟ اور جب اس نے مسئلہ بتایا کہ مجھے تو اللہ کے عذابوں سے ڈر لگتا ہے، اور مجھے جنت کا شوق ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں عذابوں سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جاؤں، اور اپنی اس نے پوری جو ہے وہ تفصیل ان کو بتائی، تو بتانے والوں نے مجھے بتایا کہ وہ پورا گھرانہ مسلمان ہو گیا۔ اللہ اکبر! کوئی تقریریں نہیں کی، کوئی وہاں پہ اس نے دعوت کے لیے کوئی باقاعدہ اس نے کوئی آرگنائزیشن نہیں بنائی، کچھ نہیں کیا۔ اس کا کردار تھا جس کی وجہ سے وہ کمپلسری، میں نے عرض کیا کمپلسری سبجیکٹ ہے جو ہمارے کردار کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو اسی طرح خواتین نے، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس ایمان لانے والی اولین شخصیات میں سے تھیں، اور پہلی خاتون تھیں، اور اولین شخصیات میں سے تھیں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
تسلی دی، ہمیشہ آپ کو تسلی دیا کرتی تھیں، جیسے یعنی خواتین جو ہیں جیسے شوہروں کو بیویوں نے تسلی دینی ہوتی ہے، اس طرح سے ہر موقع کے اوپر انہوں نے تسلی دی۔ جو مال تجارت تھا وہ تو تھا ہی، جو اسلام کے لیے انہوں نے لگا دیا، لیکن جو اصل بات یہ ہے کہ جو ان کا وجود تھا وہ اسلام کی اشاعت کا باعث بنا، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت سارے خواتین بھی اور بہت سارے مرد بھی ایسے ہیں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو تبلیغ سے اور ان کی دعوت سے وہ مسلمان ہوئے۔ اور اسی طرح باقی ساری امہات المومنین بھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ لیجیے، اللہ اکبر، عالمہ تھیں، اور یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھیں۔ اور ابن اسحاق نے لکھا ہے، یہ سیرت ابن ہشام کے اندر ابن اسحاق کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ کانت لہو وزیر صدق، کہ وہ سچی مشیرہ تھیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچی مشیرہ تھیں علی الاسلام، گھر کے کاموں کے بارے میں نہیں، علی الاسلام، اسلام کے بارے میں جتنے جملہ امور ہوتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مسائل کا سامنا ہوتا تھا، تو وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں وہ سچی مشیرہ تھیں، وزیر صدق کانت لہو وزیر صدق علی الاسلام، اسلام کے بارے میں ان کے لیے سچی مشیرہ تھی۔ اور یہی ان کا کردار ہے کہ انہوں نے ایک انتہائی دیانت دارانہ اور ایک یعنی باوفا بیوی کا کردار ادا کیا، اور اس نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی تقویت نہیں دی بلکہ پھر اسلام کو بھی تقویت ملی، اور اسلام کی دعوت جو ہے وہ اس کو پھیلنے کا باعث بھی بنی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ عالمہ تھیں، اور ایک عرصے تک جو گھر کے جو جملہ معاملات ہوتے ہیں وہ تو لوگوں کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے دین سیکھنے کا موقع ملا ہی سو ملا، لیکن آپ مختلف امور کی عالمہ تھیں، علم الفرائض بھی آپ جانتی تھی، آپ تاریخ عرب سے بھی واقف تھیں، آپ یعنی مختلف قسم کی جو آپ عرب کی شاعری سے واقف تھیں، اور آپ مختلف قسم کے جو علوم سے تھے ان کے اوپر دسترس رکھتی تھی۔ ہشام بن عروہ کا ایک قول علامہ ذہبی نے لکھا ہے تذکرۃ الحفاظ کے اندر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جتنے علوم لوگوں نے سیکھے ہیں اور جتنے علوم کی ماہرہ وہ تھیں، اس سے بڑی کوئی اور ماہر خاتون نہیں تھیں، اور وہ لوگوں کو سکھاتی تھی۔ اس میں قرآن بھی تھا، اس میں علم الفرائض بھی تھا، اس میں عرب کی شاعری بھی تھی، اس میں عرب کی تاریخ بھی تھی، اس میں عرب کے حالات بھی تھے، اس میں علم الانساب بھی تھا، اور یہ سارے کے سارے علوم جو ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ آگے سکھاتی رہیں اور بتاتی رہیں۔ اسی طرح ساری کی ساری حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں، ان کی بھی بہت ساری خدمات ہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری خدمات ہیں، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری خدمات ہیں، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں ہیں حضرت زینب، حضرت ام کلثوم وغیرہ، ان کی بھی خدمات ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا اسلام کا، اس وقت سے لے کر خواتین جو ہیں وہ ساتھ تھیں، پھر جب ہجرت کا موقع آیا اس وقت بھی خواتین ساتھ تھیں، بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانیہ میں خواتین جو ہیں وہ بھی ساتھ تھیں، اور پھر جب غزوات شروع ہو گئے تو غزوات کے اندر مسلمان خواتین جو ہیں وہ پانی پلاتی تھیں اور مختلف قسم کے امور اور مرم پٹی وغیرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ جو ہیں یہ غزوہ احد کے اندر جو ہے وہ پانی پلا رہی تھی، مختلف جگہوں مختلف جو صحابہ کرام ہیں ان کو پانی پہنچاتی تھیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پہنچاتی تھیں۔ اس طرح کی یعنی ہر موقع جو ہے اس کے اندر انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دی ہیں۔ اور حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کو تو یہ مشہور تھی خطیبۃ النساء، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی جو ہے وہ تقریر کی اور خطبے کی صلاحیت سے نوازا تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ان کے خطبے جو ہیں حدیث کی کتابوں کے اندر منقول ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے تقریر کی، اور خواتین کا مقدمہ جو تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ تو اسی طرح سے یہ گویا صرف امہات المومنین اور صحابیات مبشرات کی بات نہیں ہے، دیگر عام صحابیات جو ہیں وہ بھی اس کمپلسری سبجیکٹ یعنی جو دعوت دین ہے اس میں اپنا اپنا کردار ادا کرتی آئی ہیں، اور آج تک جو اسلام ہے
وہ صرف مسلمانوں میں یعنی مسلمان مردوں کی کاوش سے اسلام جو ہے وہ اشاعت پذیر نہیں ہوا، بلکہ اس میں جو خواتین ہیں ان کا کردار بھی بھرپور ہمیں نظر آتا ہے تاریخ کے اندر۔ آج کے دور میں ناظرین کرام ہمیں یہ بات سامنے آتی ہے اس ساری گفتگو سے کہ جتنی ذمہ داری مردوں کے اوپر ہے اتنی ہی ذمہ داری خواتین کے اوپر بھی ہے، اور خواتین خاص طور پر میں یہاں پہ ایک بات عرض کروں گا کہ قرآن حکیم میں سورہ احزاب کے اندر اللہ کریم نے فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، کہ اس چیز کو یاد کیا کرو اور یاد رکھا کرو جو تمہارے گھروں میں تلاوت کیا جاتا ہے اللہ کی آیات میں سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے۔ حکمہ سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یعنی قرآن و حدیث جو تمہارے اوپر پڑھا جاتا ہے تمہارے گھروں میں، اس کا اپنے گھروں کے اندر تذکرہ کرتی رہا کرو۔ گویا یہ ایک خاص حکم ہے جو خواتین کو ہے کہ خواتین کا چونکہ دائرہ کار گھر ہے تو وہ اپنے گھر کے اندر جب قرآن و حدیث کی محافل سجایا کریں، مجالس برپا کیا کریں، وہاں پہ قرآن حدیث کے دروس ہوا کیا کریں، تو اس کے اثرات جس قدر یعنی گھر کے اوپر بھی جو گھر کے اندر جو برکتیں نازل ہوتی ہیں وہ الگ ہیں، مردوں کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے، اور جتنی تاثیر خواتین کے درس و تدریس کی مردوں کے اوپر ہوتی ہے اتنی شاید کسی اور چیز کی نہیں ہوتی۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جو سخت گیر آدمی جب وہ مسلمان ہوا تھا تو وہ ایک بہن کے قرآن پڑھنے سے ہی مسلمان ہوئے تھے۔ گویا جب خواتین جو ہیں اپنے گھروں کے اندر قرآن حکیم کا، ان کی تلاوت کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تلاوت کا، اس کے تذکرے اور مذاکرے کا بندوبست کریں تو اس سے نہ صرف یہ کہ دین کی دعوت خواتین کے اندر پھیلے گی بلکہ گھروں کے اندر برکتیں بھی ہوں گی اور اس کے اثرات مردوں کے اوپر بھی ہوں گے۔ لہٰذا خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس سارے معاملات سے یہ نہ سمجھیں کہ وہ ان کا دعوت دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ دعوت دین کی جتنی ذمہ داری مسلمان مردوں کی ہے اتنی ہی ذمہ داری جو ہے وہ مسلمان عورتوں کی بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، مردوں عورتوں کو، اپنی تمام ذمہ داریاں، تمام دینی ذمہ داریاں خیر و خوبی کے ساتھ پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔